نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارا آخری رکوع ہے سورۃ آل عمران کا، اور اس کے بے حد فضائل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ صبح کو اٹھ کر آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور اس رکوع کی تلاوت کرتے تھے، اور اس لیے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں یہ رکوع سورہ آل عمران کا تلاوت کرنا چاہیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نشانیاں بیان کی ہیں انسان کی عقل کے لیے، انسان کو غور و فکر کرنے کے لیے۔ اور اس کا ایک اور بتاؤں بیک گراؤنڈ آپ کو کہ شان اس کا تعارف کہہ لیں کہ جب یہ رکوع حضرت محمد، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری، اس رکوع کی یہ والا، اس سورت کا یہ والا رکوع، اس کی آیات، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، پوری رات روتے رہے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری رات کیوں روتے رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میرے پر سورہ آل عمران کا آخری رکوع کی آیات نازل ہو چکی ہیں، اور اس میں کائنات میں غور و فکر کرنا، عقل مندوں کے لیے نشانیاں، عبرتیں، نصیحتیں، تو اس انسان کے لیے بہت ہی، یہ تفسیر ابن کثیر میں بھی اور مسند احمد میں بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ ان آیات کے نازل ہونے کے باوجود بھی اللہ کے بندے اسے نہ پڑھیں، اس کی تلاوت نہ کریں، اسے نہ سمجھیں، تو بہت بڑی تباہی کا باعث ہیں۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے اور کوشش بھی کرنی ہے کہ ہم اس رکوع کو پڑھیں، اس کے معنی کو سمجھیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں کہا کیا ہے۔ آج کے جو دونوں ویڈیوز ہیں، ایک لیکچر میں 2 ویڈیوز آیا کرتی ہیں، آپ لوگ عادی ہوں گے، ہو چکے ہوں گے اس بات کے۔ آخری رکوع کا نصف یعنی ہم آج کریں گے، اور انشاءاللہ باقی نیکسٹ لیسن میں ہوگا۔ تو یہ ویڈیوز عام روٹین میں میری ویڈیو 5 سے 7 منٹ کی ایک ہوتی ہے، تقریباً 12 سے 14 منٹ میں دونوں کمپلیٹ ہو جاتی ہیں۔ لیکن ان آیات کے اتنے فضائل ہیں، اس میں اتنی باتیں اللہ تعالیٰ نے بندے کو بتائی ہیں، اور بندے نے اتنی باتیں اللہ سے کی ہیں کہ اس کو بیان کرنا چھوٹی سی اس میں ممکن نہیں ہے۔ یہ ویڈیوز میری اب تک جو ویڈیوز آ چکی ہیں ان سے لمبی ہوں گی، کیونکہ اگر جتنا میں بتا سک رہی ہوں، کوشش کر رہی ہوں کہ اسے مختصر کر دوں، تو یہ ان آیات کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھنے، ان پر غور و فکر کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم اسے روزمرہ زندگی میں شامل کریں۔ چلیں سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ انا بے شک فی خلق السماواتی، آسمانوں کے پیدا کرنے میں، والارضی اور زمین کے، واختلافی اور آنے جانے میں، اللیل والنہار رات اور دن کے، لآیۃ یقیناً نشانیاں ہیں، لأولی الالباب عقل والوں کے لیے۔ الذین وہ لوگ جو، یذکرون اللہ سب ذکر کرتے ہیں اللہ کا، قیاماً کھڑے ہو کر، وقعوداً اور بیٹھ کر، وعلی جنوبہم اور اپنے پہلوؤں پر، ویتفکرون اور وہ سب غور کرتے ہیں، فی خلق السماواتی آسمانوں کی تخلیق میں، والارضی اور زمین کی، ربنا اے ہمارے رب، ما خلقتا تو نے نہیں پیدا کیا، ھذا باطلا یہ سب کچھ بیکار، سبحانک تو پاک ہے، وقینا تو بس بچا ہمیں، عذاب النار آگ کے عذاب سے، ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک تو، من تدخلی جسے تو داخل کر دے، النار آگ میں۔ پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ میننگس آج میں صرف وہ والے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ ہمارے پاس نئے ہیں،
جو ہم روٹین میں پڑھ رہے ہیں ان میں سے میں کوئی بھی نہیں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی، کیونکہ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ یہ آیات ہمارے پاس جو ہیں وہ تفصیل ان کی بتانی ضروری ہے، اس لیے میں تفصیل ان کی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ پہلی لائن میں جو ہمارے پاس ورڈز ہیں اس میں نیا مجھے جو فیل ہوا ہے، جو سمجھانا چاہیے آپ کو، اختلاف، مختلف اختلافی بات۔ اور جو دوسری لائن ہے اس میں جو لگا مجھے نیا، لیل و نہار ہم پڑھ چکے ہیں، یذکرون ذکر، ذاکر، مذکور اور تذکرہ سے، قیامن قیام، قائم مقام اور مقیم، قعودن قعدہ، قعود مقعد بیٹھنے کی جگہ، یتفکرون غور و فکر، تفکر مفکر اسلام، سبحانہ کا پاک، سبحان تیری قدرت، سبحان اللہ ہم عام طور پہ اللہ کی قدرت کے لیے بولتے ہیں، تو دخل داخل، دخول اور وزیر داخلہ۔ اب اس میں عربک کے ورڈز ہیں ہمارے پاس پورے صفحے پہ، الباب عقل، جنوبی پہلوؤں، اور کی واقع میں کہ جو ہے بچا۔ تو یہ ہمارے پاس نئے ورڈز تھے، اب ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کہا ہے ہمیں۔ وَلِلَّہ، جو ہم نے پہلی آیت پڑھی، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں یقیناً نشانی ہے عقل والوں کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں نشانیاں پیدا کی ہیں کہ جو رات اور دن اور آسمان اور زمین کی پیدائش ہے، یعنی آسمان اور زمین کی تخلیق کرنا بہت بڑا ایک کام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو رات اور دن کو پیدا کیا، یعنی ایک کے بعد دوسرا آتا ہے اور دوسرے کے بعد رات ختم ہوتی ہے تو دن ختم ہوتا ہے تو رات، یہ بھی عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب یہ آیت نازل کرنے کا شان نزول یہ تھا چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام علیہ السلام آ چکے تھے، یہود، کفار، مشرکین، وہ سب ان سے حصی معجزے طلب کرتے تھے۔ حصی کا مطلب یہ کہ جو ان کو نظر آئے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزے دیے کہ وہ کوڑ کے مرض کو ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اس طرح ان کے پاس اور بھی معجزے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو ہے وہ ایک معجزہ تھا۔ تو اسی طرح کے معجزات کی ڈیمانڈ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرنی شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ آیت نازل کی کہ ہم اس سے بڑا معجزہ ہی اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اس کے بعد رات اور دن کا جو آنا جانا ہے، اگر تم غور و فکر کرو تو اس کے علاوہ اور کوئی معجزہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ویسے بھی جو پہلے انبیاء تھے انہوں نے حصی معجزے بھی دکھائے اور سب کچھ کیا، اس کے باوجود وہ اس پر نہیں ایمان لا سکے۔ تو اس طرح بھی اگر یہ بھی بات ان کی پوری کر دی جائے تو جنہوں نے ایمان نہیں لانا وہ نہیں لائیں گے۔ اگلی آیت نمبر 191، کہ وہ لوگ جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر اپنے پہلوؤں کے بل، قیامن لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے، اور قعودن قیام قائم سے ہے، یعنی کھڑے ہو کر، یعنی سے ہم نماز میں کہتے ہیں کہ قیام کرنا، اور قعودن قعدہ میں بیٹھنا، اور جنوبیم پہلوؤں کے بل، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پہلوؤں پر بیٹھ جانا، اور جیسے ہم قعدہ میں بیٹھتے ہیں۔ اور دوسری مراد اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے جو بندے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رات کی تاریکیوں میں بھی بستر کو چھوڑتے ہیں، یعنی اپنے پہلوؤں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بیٹھ کر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور پھر اور کیا کام کرتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ کرتے ہیں اس میں غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اور اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ ہم آسمان و زمین کی تخلیق پہ غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو جو پیدا کیا ہے اس میں اتنی وسعتیں ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اگر ہم دن کے کسی حصے میں اس بات پہ غور کرنا شروع کریں، آسمان کو دیکھیں کہ آسمان میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں ہمارے لیے، چاند، سورج، ستارے، سیارے، اور زمین پہ دیکھیں کہ زمین کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کو زرخیز بنایا، کھیتی کا باعث بنایا، زمین پر گھر ہیں۔ کون سی سہولت ہے جو آسمان اور زمین کے بغیر اس کے بغیر ہم گزارا کر سکتے ہیں؟ یعنی وہ کیا کرتے ہیں کہ غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین پر اور اس کی تخلیق پر، اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، نہیں پیدا کیا تو نے یہ سب کچھ بیکار۔ یعنی اور جو اللہ کے بندے ہیں، اولو الالباب ہے نا، الباب عقل والوں کو کہتے ہیں، اور عام طور پہ ہم اردو میں یہ لفظ بھی لب لباب کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی اس کا لب لباب یہ ہے، تھیم یہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اور وہ کہتے کہ اے ہمارے رب، تو نے نہیں پیدا کیا یہ سب کچھ بیکار، تو پاک ہے، بے شک اللہ پاک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پاکی کے لائق نہیں ہے ہر عیب سے، اور پس بچا ہمیں تو آگ کے عذاب سے۔ یعنی وہ یہ بھی کہتے ہیں
کہ وہ آگ سے بچنے کی بھی بات کرتے ہیں، اللہ کی پاک کی بھی بیان کرتے ہیں، چونکہ وہ عقل والے ہیں، اولو الالباب ہیں۔ اچھا، اب آپ کو اس کے ساتھ میں ایک اور بات بتاؤں، اس آیت کے پس منظر میں حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکمت کی باتیں سکھائی تھیں، ٹھیک ہے؟ اور اس میں ان کی حکمت کی باتوں میں انہوں نے جو بیان کیا وہ یہ ہے کہ عقل مند بندے کی جو وہ نشانیاں ہیں وہ 4 ہیں۔ کس طرح سے؟ عقل مند بندے کی 4 نشانیاں کیسے ہیں کہ وہ اپنے دن کے 4 حصے کر لیتا ہے۔ اولو الالباب ہم نے ابھی پڑھا کہ عقل مند، اب ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ عقل کا کرائٹیریا کیا ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو جج کر سکیں کہ ہم کس طرح کی عقل والے ہیں اور ہم کس طرح سے اس معیار پہ پورے اتر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ جو اس نے، وہ عقل مند انسان کیا کرتا ہے؟ دن کے 4 حصے کرتا ہے۔ پہلا حصہ وہ ہے جس میں وہ اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، یناجی ربہ، وہ اپنے رب سے باتیں کرتا ہے۔ کس طرح سے؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام مسائل، روزی کے، اولاد کے، ماں باپ کے، گھر کے، ہر طرح کے مسئلے کو صرف اللہ سے ڈسکس کرتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ اللہ کی مخلوق اور کاریگری پر غور کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کس طرح سے بنائی اور کس طرح سے اس کو تخلیق کیا، اس پر وہ غور و فکر کرتا ہے دن کے دوسرے حصے میں۔ پہلے حصے میں اللہ سے باتیں کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، دوسرے میں وہ اللہ کی مخلوق پر غور و فکر کرتا ہے۔ نمبر 3، وہ اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، یعنی دن کے 4 حصے کیے، پہلے میں رب سے باتیں کی، سارے مسائل، تمام چیزیں اللہ سے ڈسکس کی، اللہ سے مدد مانگی، پھر اللہ کی مخلوق اور کاریگری پر غور کیا، تیسرے نمبر پر اللہ کی عبادت کرتا ہے، یعنی جو عبادت اللہ تعالیٰ نے اس کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ چوتھے نمبر پر وہ اپنے روزگار کے لیے کام کرتا ہے اور وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے، یعنی ظاہر ہے اب اس دنیا میں رہنے کے لیے روزی کے بغیر تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، یعنی وہ روزی کے لیے بھی کام کرتا ہے۔ اس طرح سے وہ 4 حصوں میں اپنے دن کو تقسیم کرتا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک مورل سبق ہے کہ ہم بھی اپنے دن کو 4 حصوں میں تقسیم کریں اور اس طرح سے ہم اس پر عمل کریں۔ اب جو ہم نے پہلی آیت میں پڑھا تھا نا کہ خلق السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اس میں ایک اور بات بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خالق صرف اللہ تعالیٰ ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز کا مادہ ہوتا ہے جس بیس پہ وہ کھڑی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو آسمان اور زمین پیدا کیا، ان کو تخلیق کیا، اس کا کوئی مادہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی تخلیق کیا، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہی شایان شان ہے، کسی انسان کے شایان شان نہیں ہے، کوئی انسان بھی اس طرح نہیں کر سکتا۔